ویلکم بیک ویورز. ہمارا اگلا ولاگ جو اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ موجودہ ہے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جو ڈسکشنز ہم نے کی ہیں. لاسٹ ولاگ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ کشمیر ایشو ہو یا خالستان کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو، یہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے، لیکن اس کو مذہبی رنگ میں پرویا جاتا ہے. جیسے ہی ابھی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تو فوراً ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں مسلمانوں نے پروسیشنز کی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو وہاں پہ پروسیشنز جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے اس سارے میں دیکھنے کی کہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ہمیشہ مذہبی جماعتوں نے یا مذہبی رہنماؤں نے ان تمام پروسیشنز کو لیڈ کیا ہے. مساجد میں دعائیں بد دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تباہی کے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے ہیں اور یہ تباہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جذبات کو مذہبی جذبات کو بھرا جا رہا ہے. پھر چندے اکٹھے کرنے کی مہم کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان کو بھی لیڈ کرتی ہیں مذہبی جماعتیں یا مذہبی رہنما. تو پروفیسر صاحب، آپ ہی نے بات کی تھی لاسٹ ولاگ میں کہ یہ مذہبی نہیں ہے لیکن اس کو مذہبی رنگ پہنایا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل میں بھی بات کی کہ یہ کہ کس طرح سے یہ اگر مذہبی رنگ پہنایا جاتا ہے تو کیا نقصان ہوگا. اسی بات کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ آپ اس کو مذہبی رنگ میں کیوں نہیں دیکھتے، جبکہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مسلمان بھائی بہنوں جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو یا کہیں اور. تو ہم کیوں نہ یہ بات کریں کہ ہاں جی یہ مسلم امہ کی بات ہے اور ہمیں مذہب کو ہی پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے، اور مذہبی بہن بھائیوں جو ہمارے ہمارے ہیں مسلمان ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جی، بالکل حرج ہے. اور حرج یہ ہے کہ مملکت جو نمائندگی کرتی ہے کسی قوم کی، اس میں مختلف مذاہب کو نمائندہ مختلف مذاہب کی نمائندگی کرتی ہے. کس کہیں سوائے شاید سعودی عربیہ کے بہت، یا ویٹیکن سٹی کہہ لیں، وہ تو چھوٹا سا ایک یونٹ ہے آبادی کا. تو ان دو جگہوں کے علاوہ تو ہمارے علم میں نہیں کہ جہاں پہ کوئی خالصاً مذہبی آبادی رہتی ہو. تو خالص یعنی کسی ایک مذہب کی آبادی، تو ظاہر آبادیاں تو اس میں تو مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، مختلف قومیں، مختلف مذہب، مختلف نسلوں کے لوگ. تو وہ اس لیے ریالٹی کو تسلیم کیا موجودہ دور نے. تو یہ بنی جمہوری یا نیشن سٹیٹ بنی، جمہوریت بنی اور بارڈرز بنے، اور ان کی ایک حد بندی ہوئی کہ کون لیکن پہلے بھی بادشاہ ہوتا تھا، یا ہمارے تو اسلام میں خلیفہ تھا. تو وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے خلیفہ. اب دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آرگنائز کیا، پہلی جو صحیح آرگنائزیشن اسلام کی فوج کی بنی، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تمام مسلمانوں کو تو نہیں کہا کہ مارچ کرو، یعنی اپنی ایک آرمی کو حکم دیتے تھے نا. ایک آرمی جائے گی، لوگ گھروں میں ہوں گے، اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ جو پیچھے بیٹھے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس اپنی آرمی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مطلب اس کے ٹیکس دیتے ہیں، یا اس کی رسد رسائل کو پہنچاتے ہیں، یا ڈفرینٹ جو فوج کے بھی کئی حصے سارے فوج میں ایکٹیو وار میں نہیں ہوتے وہ بھی. تو بڑی بڑی مخصوص سی ایک آبادی جنگ لڑتی ہے. اب اگر اس کو آپ مذہبی انداز سے کر دیتے ہو تو ایک مذہب کے تمام لوگ جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ کو تھوڑی، یہ تو نہیں. اب ایون جو چھوٹی سی کمیونٹی آپ لے لیں، جو سکھوں کی کمیونٹی جس نے یہ پچھلے دنوں کیا، وہ بھی کروڑ سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو کروڑ آدمی اگر مارچ کرے، آپ ایک غور کریں، کروڑ لوگ اگر مارچ کر کے کسی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے، مار دھاڑ کرتے ہوئے کہیں پہنچ جائیں اور وہ جنگ لڑنے لگ جائیں، تو آگے سے بھی کروڑ لوگ نکل آئیں، تو کیا سچویشن کیا بنے گی؟ مطلب اس تباہی کا اسے آرگنائز کون کرے گا؟ اس میں اس جنگ میں کیجولٹیز جو ہوں گی انہیں سنبھالے گا کون؟ اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اور ایکسپینڈ کرتی ہے کہ باقی جو رہ گئے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں،
تو اب کتنے لوگ ہوں گے جو جنگ میں شامل ہو جائیں گے؟ اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کانکریٹ بات لیتے ہو تو مسلمز کو لے لو. یہ لوگ جو مسلم سارے مسلم امہ کو متحرک کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ مسلم امہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے جہاد میں شامل ہوں. اور یہی وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں شمولیت ہر ایبل باڈیڈ آدمی کے اوپر وہ فرض ہے. اب اگر وہ فرض ہے تو اس وقت تو آلموسٹ ماشاءاللہ 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے درمیان آبادی ہماری مسلمز کی ہے. اب یہ 1.25 ارب یعنی 140 کروڑ 140 کروڑ یہ لوگ انڈیا سے بھی وہ بارڈر پار کر کے آ جائیں، پاکستان والے بھی بارڈر پار کر کے ایران والوں کے ساتھ مل کے، ایران والے بھی مل کے، اور وہ سارے اسرائیل پہ ٹوٹ پڑیں، تو اسرائیل کے علاوہ وہ تو سمندر پی جائیں گے، تو وہ بھی نہیں رہے گا، سمندر بھی پی لیں گے وہ. صحیح. مطلب اس کے ادھر سے جواب میں اگر ساری دنیا کے کرسچین نکل آئے یہودیوں کی حمایت میں، تو کیا پوزیشن بنتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. یہ کوئی طریقہ ہے جنگ کرنے کا؟ اسلام میں بھی کہیں نہیں ہے. اور اب اس میں تو بہت خوفناک بات یہ ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے آؤ گے، وہ سارے بارڈر توڑ دو گے نا جو قوموں نے رکھے ہوئے ہیں، تب آؤ گے. پھر جب آؤ گے تو اتنی سفرت، آپ تو حج کے لیے آپ کو پرمیشن نہیں ہے ساروں کے آنے کی. ہاں جی. یہ کس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ ساری امہ کا یہ معاملہ ہے اور وہ سب کو جہاد میں شریک ہونا چاہیے؟ اب یہ تو ایک سائیڈ آ گئی. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کتنا ہے. دیکھیں نا، ہاں یہ ہم ہمارے ایک پاکستان کو لے لیں آپ، ایک پاکستان کو، ابھی باقی اتنے اسلامی ممالک کی بات آپ لوکل والوں کو پتہ ہوگی. ہم اپنے پاکستان میں جو دیکھتے ہیں، بھائی کتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے ہیں. میں روز سنتا ہوں. وہ ایک محمد علی انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے کوئی فرقوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی، اس کو وہ سارے فرقے اپنی اپنی توفیق کے مطابق گالی دے رہے ہیں. وہ ہاں صرف جی. یہ کہہ رہا ہے کہ جی فرقوں کا وجود غلط ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ہی امام، ہر امام کے پیچھے ہر ایک فرقے کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. چھوڑو یہ باتیں، یہ ختم کرو جھگڑے. اچھا، تو اس کو گالی دے رہے ہیں سارے مل کے، اپنے فرقے کے مرکز سے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کی یہ حالت ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں پوری امہ کو متحد ہو کے جہاد کرنی چاہیے. آپ آپس میں تو 4 بندے مل کے بات نہیں کر، نماز نہیں ایک مل کے پڑھ سکتے یار، ابھی نماز نہیں آپ مل کے پڑھ سکتے. ان کا لیڈر کتنی واہیات بات ہے، کتنی مومل بات، کتنی منافقت کی بات ہے. دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ، اور اس کے باوجود ہمارے معصوم لوگ ان کے پیچھے متحرک بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ناراض ہوتے ہیں ہم سے کہ آپ اسلام کی سربلندی کو روکنا چاہتے ہو. کیسے روکنا چاہتے ہیں یار؟ ہم ایک سمپل بات، ہم حضرت عمر سے بہتر مثال ہے کوئی؟ رسول اللہ سے بہتر مثال ظاہر کبھی نہیں ہو سکے، لیکن اس کے بعد بہترین مثال تھی حضرت ابو بکر نے جو مرتدین کے خلاف کارروائی کی، تو خالد بن ولید کو بھیجا. سارے مدینہ کے لوگوں کو نہیں کہا کہ جاؤ چڑھ جاؤ ان کے اوپر. اچھا، اور پھر حضرت عمر نے فوج بنائی، تو فوج کی محدود قوت جہاں پہ جاتی تھی وہ لڑتی تھی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن نے جو حکم دیے کہ جو نہیں جاتے وہ منافقت کرتے ہیں، مطلب وہ وقت تھا جب چند مسلمان تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، انہی سے فوج بننی تھی. ان میں سے فوج الگ کرنے کا اس وقت ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بندے ہی 2-4 ہزار تھے اس وقت. تو وہ، اور اب آپ اس کو مکس کر کے آج کے دور میں کہتے جی پوری امہ پر فرض ہے. رسول اللہ نے یا قرآن نے جو احکام جاری کیے وہ اس وقت کی آبادی میں تھوڑے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے تھی کہ سارے نکلو، مطلب جو ایبل باڈیڈ ہے وہ آؤ میرے ساتھ، کیونکہ خود رسول اللہ جا کے تو اس کی قیادت کر رہے تھے.
پھر حضرت عمر کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر بھی خود نہیں گئے، غور کریں، خود نہیں گئے، اور فوج صرف سالار کو بھیجا، خالد بن ولید کو، کہ جو مرتدین ہیں ان کو، یا جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ان پہ لشکر کشی کرو، لیکن وہ لشکر محدود چند سو سے چند ہزار تھا۔ آج صحیح. کے دور میں کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ پھر اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے معاملہ، کہ آپ کے جو انصاف پسندی کے معاملات ہیں، یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو میں جس سے توجہ دلاؤں گا، کہ اصول پرستی کی بنیاد پہ مسلمان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایک کرسچین کو بھی ہمدردی ہوتی ہے، ایک ہندو کو بھی ہمدردی ہوتی ہے، اگر اس انسانی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر ہو۔ آپ اسے کنفیوز کر دیتے ہیں جب آپ مذہبی بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو کرسچین ہے، جو یہودی ہے، جو ہندو ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھتے سمجھتے رک جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے نکال دیا باہر، اس کا تو دخل ہی کوئی نہیں۔ آپ تو یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف۔ تو آپ کو کون سا کرسچین، کون سا ہندو آپ کو مارل سپورٹ دے گا؟ وہ تو فوراً اس بات پہ الجھ جاتا ہے کہ یہ تو دینی لڑائی ہے، میں تو ہندو ہوں، میرا تو اس دینی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر آپ پولیٹیکل لڑائی لڑتے ہو، بس جاپان پر بم مارے امریکہ نے، پوری دنیا کو ہمدردی ہے، خود امریکہ کے عوام جو تھے انہوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، آج تک کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ریپیئر کیا بہت خوبصورتی سے، جاپان کو دوبارہ خود امریکہ نے بلڈ کیا، کیونکہ مارل ایشو تھا، ہیومن ایشو تھا، مذہب کی لڑائی نہیں تھی۔ یہاں اسرائیل اور مسلمانوں میں جب یہ بار بار مذہبی لڑائی بنتی ہے تو نہ اسرائیل کا ضمیر جاگتا ہے، نہ مسلمان کا ضمیر جاگتا ہے، صحیح. کیونکہ ضمیر دب جاتا ہے آپ کے دینی جذبات کے نعروں کے نیچے، آپ کو سوچنے کی فرصت ہی مولوی نہیں لینے دیتا، ادھر ربی نہیں لینے دیتا ہوگا، مگر ہمیں نہیں پتا اسرائیل میں کس طرح سے وہ، لیکن اسرائیل کا معاملہ چھوڑے، ہم تو اپنا دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ شہریار صاحب، یہ جو غزوہ ہند کی بجائے غزوہ اسرائیل بنا دیتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے، اوریا جان مقبول جیسے جو ہاں جی. مجاہد، ہاں، یہ خود ساختہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ عجیب بات ہے، ان میں سے ہر کوئی خلیفۃ المسلمین ہے، یہ سب بیٹھ کے اپنے اپنے حلقوں میں سے یہ دے دیتے فتویٰ کہ ضروری ہو گئی ہے جہاد۔ کتنے خلفاء ہیں یار، کن کی تابع داری کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن مسلمانوں کا عجیب ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، جو میں نے کل ایک آدمی کو تقریر کرتے سنا، کہ جوتا بدل لینا، نائی بدل لینا، دھوبی بدل لینا، فلانی چیز بدل لینا، لیکن اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ یعنی میرا جو بریلوی کا فرقہ ہے، یا میرا جو دیوبندی کا فرقہ ہے، جب وہ فرقہ نہیں چھوڑنا، نہ وہ نہیں چھوڑنا۔ ایک یہ بھی پوچھنا بنتا ہے نا جی، کہ یہ جو جہاد کرنا ہے یا اسرائیل پہ چڑھ دوڑنا ہے، یا کل کو غزوہ ہند کرنا ہے، تو اس جہاد کو لیڈ کون کرے گا جی؟ وہی ہے کہ اس میں جب لیڈرشپ ہی نہیں نا، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں بھی جب کچھ دیر وہ لڑتے ہیں تو پھر ان میں لیڈر بن جاتے ہیں، مگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی کرپٹ موٹیوز کے ساتھ یا کرپٹ ریسورسز کے ساتھ لڑتے ہیں۔ موٹیو اگر کرپٹ نہ بھی ہوں تو ریسورسز کرپٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک سورس آف انکم کے قانونی مالک نہیں ہوتے۔ یہ غور کریں اس بات کو، نان اسٹیٹ ایکٹر کسی بھی سورس آف انکم کا قانونی مالک اور محافظ نہیں ہوتا۔ مثلا اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اس کی کوئی آبادی پابند نہیں ہوتی جو اس کو ٹیکس دے، وہ انلیگل طریقوں سے ٹیکس لیتا ہے، یعنی چندہ جسے کہتے ہیں ہم، وہ ریسیو کرتا ہے، جو کہ جس کی مملکت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں، کمیونٹی نے کوئی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ فیملی نے نہیں اجازت دی ہوتی۔ آپ کا ایک آدمی جو خفیہ چندہ دے رہا ہوتا ہے اس تنظیم کو، وہ بعض اوقات اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے کر رہا ہوتا ہے اور بچوں کو نہیں بتاتا کہ میں یہ کر رہا ہوں،
صحیح، تو جس کا سورس آف انکم، جس تنظیم کا سورس آف انکم ہے نہیں، وہ کیا کرے گی؟ جنگ اگر اس نے کرنی، اب حماس کرتی ہے، جتنا دنیا سے پیسہ آتا ہے نا، $1 بلین سے اوپر آتا ہے سالانہ، وہ فلسطین کے غریب عوام کی بہتری کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ سارا حماس چارٹ لیتا ہے، قابو کر لیتے ہیں وہ، اور اس کو وہ اپنے اسلحے اور اپنی نان اسٹیٹ انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے۔ پھر وہ خفیہ طریقے سے ایک ملک جو ایران، جس کا کوئی تعلق، لیگل تعلق تو ایران کا نہیں ہے نا، ہاں جی، یعنی آپ غزہ کی پٹی کا یا فلسطین کا مسئلہ ایران کا آفیشیل مسئلہ تو نہیں ہے، ایران کا علاقہ تو نہیں ہے وہ، تو ایران کس کیپیسٹی میں مدد دیتا ہے؟ امریکہ کس کیپیسٹی میں مدد دیتا ہے مثلا؟ لیکن اگر اسٹیٹ لیول پہ دیتے ہیں تو اعلانیہ معاہدوں کے ذریعے ہوتا ہے نا، ان معاہدوں کی توثیق یا تصدیق یا تردید لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ صحیح، اس کا کوئی معاہدہ بھی نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، اس میں اللیگل کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور پھر کتنی بڑی تباہی ہوگی کہ اگر کروڑوں لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہو، اگر وہ کروڑوں میں سے کچھ لاکھ نکل آتے ہیں اور وہ جا کے کہیں پہ اس طرح اللیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بارڈروں پہ مارے جاتے ہیں، اب وہ مارے جانے سے اور خون کی تیزی آئے گی کہ جی اتنے لوگ جہاد پہ جاتے ہوئے اس گورنمنٹ نے مار دیے، پھر اس گورنمنٹ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ہاں جی، وہی بات ہے نا جی، جو IS میں دنیا بھر سے 40,000 کے 200 کچھ جو مجاہدین تھے وہ شامل ہوئے تھے جا کے، تو اس تباہی کا اندازہ لگا لیں کتنی ہوئی ہے جی، کتنے ممالک تباہ ہوئے ابھی تک، بالکل، وہ ہمارے مڈل ایسٹ کے وہ جو ایریا ہے سارا کا سارا۔ تو اب سلوشن کیا اس کا ہو کہ یہ جو ایک طرح سے کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو بھی تو ہونا چاہیے، کوئی نیریٹو۔ آلٹرنیٹو، بالکل بالکل، یہ بڑی تھا، اسے آپ لیٹس ڈو اٹ بریف، کیونکہ ظاہر ہے لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ اب بریف اس کا یہ ہے کہ اپنی اپنی جو گورنمنٹس ہیں، جہاں پہ مسلمان ہیں یا جہاں پہ کرسچین ہیں یا جی کسی بھی مذہب کے لوگ، وہاں کی گورنمنٹس کا رائٹ ہے کہ وہ انہیں کنٹرول کریں، سختی سے کریں یا پرسویشن سے کریں، قائل کریں، جو بھی ہے۔ بہتر تو بہترین طریقہ ہے لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کا ذہن ٹھیک کرنا۔ لیکن اگر کوئی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اکساتے ہیں، قانون کے اندر نہیں رہنے دیتے لوگوں کو، تو انہیں قابو کیا جائے، انہیں روکا جائے، پکڑا جائے۔ میں تو یہ اس کو تو میں کوئی کرخت رویہ نہیں سمجھتا، یہ بڑا جائز اور ضروری ہے کہ جو نیشن کی، جو قوم کی جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، وہ روکے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو، کہ آپ کو اختیار نہیں ہے لوگوں کو مشتعل کرنے اور انہیں تیار کرنے کا، کسی بھی ملک کے لوگوں کو آپ کسی اللیگل وار میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ اس کا انتظام کریں، اور وہ اپنا جو موقف ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ، اور یہ بات ابھی دیکھیں نا، ابھی سعودی عرب نے یہ بات کہی کہ اس مسئلے کو بیٹھ کے نیگوشیشن کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ یہی راستہ ہے۔ ان کے شکر ہے کہ سعودی عرب یا ابو امیریٹس کے جی لوگوں کو مشتعل نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کا ڈائریکٹلی، عرب ان کی قومیت بھی ہے، ان کا مذہب بھی ہے، فلسطین کے لوگ، ان کے ہاں مذہب ہے، ہم قوم ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہ شام نے کیا ہے نہ عراق نے کیا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ صرف یہ پاکستان کے حالات ہیں جو تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان میں، ایران میں بھی نہیں ابھی کوئی شیعہ مطلب لوگ جو وہاں کی آبادی ہے، وہاں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے کہ ان کی حمایت میں ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ غور کریں، یہ زیادہ تر پرابلم انڈین مسلم کا ہے۔ انڈین مسلم کو کہیں کوئی بڑی پریشانی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے گود لے لیا ہے اسلام کو، کہ اس طرح سے گود لیا ہے کہ اس کو مطلب 2 منٹ کے لیے کھیلنے بھی نہیں دیتے، اسے گود میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اٹس ویری ڈینجرس، یہ اس کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتے اپنے کاموں پہ۔
آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے اوپر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ان کے اپنے معاملات ہیں، بہت الجھے ہوئے ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے اور مولویوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. میرے خیال ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، ابھی پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی قانون پاس کیا ہے، کوئی فیصلے کیے ہیں جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کچھ اس طرح کے ایکشن کرنے سے پابند کیا کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی ایک بدترین مثال آپ دیکھیں نا، جو افراتفری کی، جو مذہبی بنیادوں پہ جب ہوتا ہے کام، وہ ساتھ پاکستان کا پڑوسی افغانستان دیکھیں کیا حالات ہیں اس کے. وہاں 5-4 قسم کے دین کے محافظ آپس میں لڑنے لگ گئے، لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے، کیونکہ ہر کوئی دین کا محافظ ہے. کسی اسٹیٹ کو نہیں مانتے، خلیفہ ہے نہیں کوئی، کسی کو خلیفہ بہت دیر پہلے ہم نے یہ سوال اٹھائے تھے، مولانا مودودی محترم مرحوم سے پوچھا تھا کہ یار آپ حضور آپ طریقہ کیسے کریں گے، کیسے بنے گا خلیفہ، کس کس ملک کے آپ مالک ہوں گے، یہاں بیٹھ کے خلیفہ اگر آپ بن گئے تو شام پر حکومت کیسے کریں گے، ایران کو کیسے سیدھا کریں گے. بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں جب آپ بیٹھ کے کہتے ہو جی کہ یہ عالم اسلام کا عالمی جہاد ہے جو ہونا ہے. ابھی وہ عوریہ جان مقبول ایک زیر لب ایک جو شیطانی مسکراہٹ ہوتی نا اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے ساری باتیں کر رہا ہوتا. اس کو اتنا کلیور آدمی ہے، اسے سارا پتا ہے کہ یہ جتنی میں بات کر رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کبھی ہو سکتی ہے، مگر وہ مسلسل کیونکہ ولاگ بکتا ہے، پیسے ہاں جی. آتے ہیں. ہاں تو وہ لگے ہوئے ہیں اس بات پہ. کئی اور مولوی ہیں جو لگے ہوئے ہیں. تو لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے اور ہماری گورنمنٹس کی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کو باشعور کرے. بالکل صحیح ہے جی. وہ تو اس طرح کے معاملات میں تو بہت سارے جو یہ خود بھی جو پیسے کماتے ہوں گے یہ خود بھی جہاد کے اوپر نہیں دیتے ہوں گے. یہ کبھی نہیں بہت جاتا، کبھی بہت نہیں جاتا. سارے جی، نہ ان کے بچے جاتے ہیں جہاد پہ، نہ ان کا کوئی حصہ مالی طور پہ حصہ ہوتا ہے جی. یہ ہاں صرف کہتے ہیں ہم یہ خدمت کرتے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. خیر وہ آپ نے جو بات کی ریاست والی، ریاست اگر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریاست مذہب کو استعمال کر کے، تو یہ مختلف جو ہوتی رہی ہیں سارے ایجیٹیشن ماضی میں بھی، اگر مذہب کا استعمال ریاست بھی چھوڑ دے تو میرا خیال ہے بہت حد تک معاملات جو ہیں، یا اس کو ایکسپلائٹ کرنا چھوڑ دے تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو آج کا ویلاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے یوٹیوب چینل مبارک حیدر آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. تھینک یو.